اس مہینے میں یوزلی کھانا کم ہونا چاہیے تھا، بٹ کھانے کی تعداد بڑھ گئی ہے. لوگوں کو ویٹ لاس کی طرف جانا چاہیے تھا، یعنی پرپز نہیں تھا، لیکن ان کا ویٹ گین ہوتا ہے. اور بفیز اور جتنا ریسٹورینٹس میں رش رمضان میں ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا. پری بکنگس چل رہی ہوتی ہیں 4-5 دن کی. لاسٹ ایئر میں نے وائف کو ایک کیا ہوا تھا پرومس کہ آپ کو میں ایک دفعہ بوفے کراؤں گا ایک جگہ پہ، ایک بڑا اچھا ہے وہاں پہ چائنیز ملتا ہے لائٹ سا. تو یار مجھے آخری روزے پہ ان کا اگر آپ کا 30واں روزہ ہوا آپ کو بکنگ صرف تب ملے گی، اگر 29 روزہ ہے تو آپ کو بکنگ نہیں ملے گی. تو یعنی یہ حالات تھے. تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا ہم کیا یوز اینڈ ابیوز کر رہے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ، اور ہم نے جو سنت طریقہ چھوڑ دیا ہے؟ بس ہم فوڈ جنکیز بن چکے ہیں. یہ ایک مہینہ اللہ نے رکھا تھا کہ ہمیں ٹرین کرے کہ ہم خوراک سے دور رہیں، کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیں. جو نہیں کھا سکتے ان کو کھلائیں. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ تقریباً 600 بندوں کو افطاری کراتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے افطار ہوتا ہے تو میں ایک کھجور لے لیتا ہوں، تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، اور پھر میں سارا زور لگاتا ہوں کہ ان کی افطاری چلے. کھا وہ رہے ہوتے ہیں، سکون مجھے مل رہا ہوتا ہے، اور پھر میں واپس جاتا ہوں اور تھوڑی سی اپنی جو میری ایک ڈائٹ کی ہلکی پھلکی سی غذا ہوتی ہے وہ میں کھاتا ہوں. اسی طرح پھر سحری میں اعتدال کے ساتھ کھاتا ہوں. پورا دن میرا روزہ بہترین طریقے سے گزرتا ہے. وہ ایک ڈاکٹر ہیں، امریکن ہیں، ڈاکٹر پردیپ، کارڈیولوجسٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیشنٹس کو زیادہ روزے اس لیے رکھواتا ہوں، پانی والے روزوں کے ذریعے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے پیشنٹس کو کہ ایک ان کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے کہ وہ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. انسان کم خوراک کے ساتھ بھی زیادہ مشقت کر سکتا ہے. دوسرا، فاسٹنگ جنہوں نے کی ہوتی ہے ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ ان کی بھوک بڑے زبردست طریقے سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. وہی بندہ جو رمضان سے پہلے 2-3 گھنٹے بعد کچھ کھا رہا تھا، اب ایسا کیا ہوا ہے کہ پورا دن وہ کھائے پیے بغیر گزار رہا ہے. بالکل یقین، مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں دوپہر کا کھانا اسکپ کروں. نارمل ڈیز میں جب میں صبح 7 بجے اگر بریکفاسٹ کرتا ہوں، روز دوپہر کو اگر میں اسکپ کر دوں نا تو وہ سر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے اور بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے ہم نے، ایک نا ہم نے لکھی بات ہوتی ہے کہ یار کھانا تو لازمی کھانا ہی ہے جو مرضی ہو جائے. اینڈ اسکپنگ فوڈ، یا جس دن لنچ اسکپ ہو جائے بندہ کہتا ہے یار لنچ. آپ کو پتا خاص کر جمرس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے اپنا پاس یاد آتا ہے کہ میں اللہ معاف کرے پہلے روزے نہیں رکھتا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یار تم بھوک کیسے برداشت کرو گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ پمپ کرتے ہیں، جتنا آپ ویٹ اٹھاتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کی باڈی خوراک مانگ رہی ہوتی ہے. تو ایوری ناؤ اینڈ دین، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد نا آپ نے کچھ نہ کچھ انٹیک کرنا ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ یہ رمضان کے مہینے میں نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا یہ مینیج ہو جاتا ہے. اور اسی میں ہم کھاتے بھی یعنی اتنا زیادہ ہے فجر میں سحری پہ کہ جو لوگ فجر پہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں آپ چلنا دیکھیں، اور مغرب پہ جو لوگ یعنی چل کے آ رہے ہوتے ہیں، ایون اپنا بھی یہ مشکل سے انسان چل رہا ہوتا ہے، یعنی اتنا اپنے آپ کو فل کر لینا. اور یہ مغرب سے پہلے ہے، ابھی مغرب کے بعد تو ایک ڈنر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اتنا اپنے آپ کو فل کر لینا وتھ فوڈ اور اسٹفنگ کر لینا. یہ میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مغرب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. جو نہیں جاتے رمضان کے مہینے میں الامان والحفیظ. تو یہی، لیکن یہی ہے نا کہ لوگ بس اسی چیز کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں نا. کھانے سے زیادہ ان کو کھلایا جاتا ہے. اگر آپ کسی کے پاس افطاری پہ چلے جاؤ اور آپ محدود کھاؤ، سب سے پہلے تو وہ مائنڈ کرے گا، بالکل وہ بولے گا کہ آپ نے تو ہماری قدر نہیں کی. وہ کہتے ہیں نا زندہ انسان کو سلام، کوئی پیدا ہوتا ہے تب بھی یہ کھاتا ہے، پیسے مٹھائی والے کو جاتے ہیں، کوئی فوت ہوتا ہے تب بھی یہ کھاتا ہے، یعنی کہ بہانے تراش رہا ہوتا ہے کھانے کے. صحیح بات ہے. تو یہ کھانوں کے بیچ میں وقفہ، اسی طرح سے جو 2 کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو 2 کے لیے پکے 3 کے لیے کافی ہے، جو 3 کے لیے پکے 4 کے لیے کافی ہے، یعنی کہ سب کا بھلا ہو جائے، کوئی بھی پیٹ بھر کے نہ کھائے. تو یہ جو بھوک رکھ کے کھانا ہے نا، جب تک ہم اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتے. اس سے بڑا خواہش پہ کنٹرول ہوتا ہے ویسے یہ کام، کیونکہ آسان تو نہیں ہے. آپ نے کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ نے اس کو بڑا کنٹرول کرنا ہے، اور بڑا ہی ایفرٹ مانگتی ہے چیز. جو انسان خوراک کنٹرول کر سکتا ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا یہ نا آپ کہہ رہے امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کی 3 ٹیمپٹیشن سب سے اسٹرانگیسٹ ہوتی ہیں. ایک ڈیزائر ٹو ایٹ، ڈیزائر ٹو سلیپ اینڈ ڈیزائر ٹو ہیو ریلیشن شپ، یعنی ٹیمپٹیشن کی جو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ان سب میں سے اسٹرانگ ڈیزائر ٹو ایٹ ہے. جو شخص اپنے پورشن کنٹرول کر لیتا ہے نا، کھانے میں اسٹاپ کیسے بس اس کے بعد لقمہ نہیں لوں گا، کہتے ہیں وہ ڈیزائر ٹو سلیپ اور ڈیزائر ٹو ہیو ریلیشن شپ وہ بھی سپریس کر لیتا ہے. مگر جو یہ نہیں کر پاتا نا، اسے پھر اللہ معاف کرے زنا بھی ہوگا اور وہ سوئے گا بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے روکا بھی پھر اسی کے تھرو ہے انسان کو. روزہ رکھا بھوک سے ریلیٹڈ ہی، تاکہ انسان کنٹرول کر کے. اچھا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ کم کھانے میں کتنا فائدہ ہے،
اور پھر وہ کم کھانا شروع کر دیں گے, ہاسپٹلس بند ہو جائیں, بالکل صحیح کوئی آئے گا ہی نہیں. اور ایک تو مجھے شخص بتا رہے تھے اسی میں کہ کہتے ہیں کہ پچھلے دور میں نا آپ سیواناز ابھی بھی چلے جائیں وہاں دیکھ لیں, شکار کر کے لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس دور میں شکار کر کے کھایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یار اگلا شکار ملے گا بھی یا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی اسٹفنگ کر لو, کھا لو, کیا پتہ اگلے 24 گھنٹے 48 آورس تک ہمیں کھانے میں کچھ نہ ملے پانی کے علاوہ. تو پیپل یوز ٹو ایٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی جو لوگ نان مسلمز اور وہ سارا ہیں. ہم کیوں کھاتے ہیں جب ہمارا پاس فریج میں کھانا پڑا ہوا ہے؟ یعنی یہ پرانے دور کی بات ہے. وی شوڈ ایٹ اے پورشن آف فوڈ. ہمیں پتہ ہے کہ یار ہمیں 6-8 گھنٹے بعد کھانا مل جائے گا. اگین دین وی اوور ایٹ. اصل میں نا فوڈ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیسیسٹی تھی, اب بھی ایک لگژری بن گئی ہے. اٹس اے کمفرٹ, آپ کو پلیجر, اور آپ اپنے آپ کو نا یو فائنڈ یور سیلف ان کیپیسٹیز میں آپ کو ریوارڈ کرے اپنے آپ کو. اور آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ, میں آپ تو ڈاکٹر ہم ڈیل کرتے ہوں گے کہ لوگ جو ورک اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کام شام کاج کیا, اور ڈاکٹر اپنا جو اسٹریسفل لائف ہے, کارپوریٹ لائف ہے, اب دے وانٹ ٹو ٹریٹ دم سیلوز اینڈ دے ایٹ فوڈ, لاٹ آف فوڈ, اور اپنے آپ کو وہ ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ بن گیا, نظام بن گیا. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نا, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ علاج جو ہے نا وہ 4 چیزیں ہیں مین. اپنی خوراک کو ٹھیک کرنا, ورزش, نیند کو بہتر کرنا, اور سٹریس مینجمنٹ. اس ساروں کا سلوشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں دے دیا ہے. یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو ڈسپلن کی طرف لے کے جاتی ہیں. ڈسپلن آپ کو ہیبٹس کی طرف لے کے جاتا ہے, ہیبٹس آپ کو کنسسٹنسی کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور کنسسٹنسی آپ کو گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ جو بے ہنگم قسم کی زندگی ہے نا, بے ترتیبی, کہ جس میں کب سو گئے, کب جاگ گئے, ساری رات جاگتے رہے, اور پھر لیٹ اٹھے, اور پھر کوئی روٹین نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو نماز کا ایک ٹائم سیٹ ہے, اس میں مین مقصد کیا ہے؟ اس روزے کو لے لیں آپ, رمضان کے مہینے کو لے لیں, جو ہے زکوٰۃ, خیرات, اسی طرح سے روح کو اسٹرینتھن کرنا ہے, خوراک سے دور رہنا ہے, عبادات اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے قیام اللیل, یعنی کہ رات کو آپ اٹھنا مطلب ایزی ہو جاتا ہے سارا کچھ, باقی دنوں کے جو ہے نا اس کے مقابلے میں آپ کی روٹین بھی ذرا ہلکی ہوئی ہوتی ہے, آپ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. جب پیٹ بھرا ہو نا تو گناہ کا دل بھی چاہتا ہے. بالکل, وہ پیٹ بھرے ہی گناہ ہوتے ہیں, خالی پیٹ گناہ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرنا ہوتا ہے جب, ٹھیک ہے, تو باہر جا کے ہمارے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وی آلویز ہیو فوڈ آن مائنڈ کہ ہم نے باہر جا کے ضرور کچھ کھانا. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے پہلے کھانا کھا لیا ہو اور پھر آؤٹنگ کا پروگرام بعد میں بناؤ؟ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ باہر مطلب کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, ایسے موقع پہ نا میں یہ کہتا ہوں آپ کو کھانے میں سے اپنا کھانا نکالنا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ لو کارب آپشنز کیا کیا ہیں آپ کے پاس, اسٹیک آرڈر کر لیا اور اس کو بھی بھوک رکھ کے کھا لیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر ڈرنک پیپسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ لیتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ پانی کے ساتھ رکھ لیا, یعنی کہ کیلریز کو آپ نے ریسٹرکٹ کیا. اور پھر اگر کھا بھی لیا ہے تو پھر اگلے دن آپ فاسٹنگ پہ چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ہفتے میں 2 روزے رکھنا ثابت ہے. رمضان کے تو روزے ایک طرف, لیکن یہ بھی ان کی پوری لائف وہ پریکٹس کرتے رہے. تو اسی کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو ایک تو یہ فوڈ کی ایڈکشن نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ جتنی بیماریاں ہیں, انسولین ریزسٹنس کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ یہ ڈائبٹیز کی وجہ ہے, بلڈ پریشر کی وجہ ہے, میٹابولک سنڈروم, دل کی بیماریوں کی. جو بندہ فریکوینٹلی فاسٹنگ کرے گا اس کی انسولین لیولز نیچے رہیں گے, وہ انسولین سینسٹیو رہے گا. یہ تو ریسرچ کہہ رہی ہے. تو سب سے بہترین جو فاسٹ ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام کیا نا, ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا. اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر منڈیز اور تھرسڈیز کے روزے رکھو, کیونکہ تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ اکبر. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ 3 روزے لازمی رکھنا مہینے میں, ایام بیس کے 13, 14, 15 کے. یعنی سبحان اللہ فاسٹنگ کے اتنا ہمارا تو فاسٹنگ کا تعلق رمضان تو رمضان ہے بس. صحیح کہہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اوور ایٹنگ از اے بیہیویئرل ڈس آرڈر؟ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں نا عادت بن جاتی ہے نا. اگر آپ کو بار بار کھانے کی ایڈکشن ہو گئی ہے آپ کو, تو وہ ایک اور اس کو نا میں تھوڑا ہارمونلی بھی بتا دیتا ہوں. لیپٹن ایک ہارمون ہوتا ہے جو برین کو سگنل دیتا ہے کہ اور نہیں کھانا. جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں, فریکوینٹلی کھاتے ہیں, تو لیپٹن ریزسٹنس ہو جاتی ہے. برین کو سگنل ہی نہیں جا رہا ہوتا کہ اور کھانا نہیں کھانا. برین کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کرائسس ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, تو اس کو اور کھلاؤ. تو وہ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے کھا رہے ہوتے ہیں, کتنی تیزی سے کھا رہے ہوتے ہیں. آپ اکثر دوست ہوتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں ابھی تو تم نے 2 گھنٹے پہلے اتنا کھایا تھا, تم اتنا زیادہ کیسے کھا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ لیپٹن ریزسٹنس ہوئی ہوئی ہے. لیپٹن کا ٹیسٹ بھی موجود ہے, انڈائریکٹلی اس کو انسولین فاسٹنگ انسولین لیولس چیک کرا کے دیکھا جا سکتا ہے. جتنے انسولین لیول ہائی آئیں گے اتنی لیپٹن ریزسٹنس ہوگی. اور لیپٹن ریزسٹنس کو بھی کیا چیز ٹھیک کرتی ہے؟ روزہ رکھنا.
اللہ ٹھیک ہے نا. یہ جا کے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بچوں کے معاملے میں نا تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ چلو ابھی بچے ہیں, ان کی گروتھ کی عمر ہے, تو یہ جتنا مرضی کھائیں جب مرضی کھائیں, تو اس میں بھی کیا ہمیں تھوڑا سا ہونا چاہیے. ڈیلیڈ مائل اسٹون کا ایک بچہ آیا تھا, تو یہ ایگزامپل میں اکثر دیتا ہوں کہ اس کی نا گروتھ نہیں ہو رہی تھی, تو مدر جو بڑی کنسرن تھی اس کو تھوڑی تھوڑی بات زبردستی کچھ نہ کچھ کھلاتی تھی, وہ نہیں کھاتا تھا. لیکن جب میں نے وہ اس کی پوری ڈائٹ روزانہ کی دیکھی, تو اس میں وہ کرکرے اور اس طرح کی چیزیں نا پروسیس فوڈ وہ کھا رہا تھا. اچھا. تو میں نے ان کی مدر کو بولا کہ آپ نے پورا دن ایک چیز بنا کے رکھ لینی ہے, بچے کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دینا پورا دن. وہ مجھے بیچ میں ان کا میسج آیا کہ وہ بڑا میرے لیے تکلیف دہ ہے, میری مامتا جو ہے, میں دیکھ رہی ہوں بچہ, لیکن میں نے کہا نہیں کھانے دینا اس کو اور کچھ بھی. رات ہوئی ہے, بچے نے جا کے وہی سارا میل کھایا ہے جو ہیلدی پڑا ہوا تھا سامنے. یہ جو ہم نے پروسیسڈ فوڈ کا نا, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ پروڈکٹ سے فوڈ کی طرف جانا ہے, یہ تو انہوں نے بیچنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں چیزیں. ان کی ایڈکشن ہے. یہ جو فرینچ فرائز ہم لیتے ہیں, یہ جو برگرز ہم کھاتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, پھر ہمارا اگلا کھانے کو بھی دل کرتا ہے. اسی طرح سے پھر آئس کریم, کاربز اور فیٹ کی کمبینیشن, اور وہ بھی وہ والا فیٹ جو کہ سنتھیٹک ہے, جو کہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے, ہم نے خود بنایا ہے اس کو, جو کہ ہمارے لیے کبھی بھی اچھا نہیں تھا. تو جیسے ہی ہم آرگینک فوڈ کی طرف جائیں گے, اس دفعہ بہت سارے پیشنٹس ہیں ہمارے جنہوں نے 10-12 سال بعد ڈائبیٹک پیشنٹ جنہوں نے روزے رکھے ہیں. تو ہم نے کیا ٹرک کی ہے ان کے ساتھ, پہلے ان کو پروسیس فوڈ سے ہٹایا, پھر ان کے میل کے بیچ میں گیپ لے کے آئے, پانی والے روزے رکھوائے, اب وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں. تو یہ نہیں کہ یہ انسان کم خوراک میں زیادہ مشقت کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا, حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کم خوراک میں زیادہ مشقت کر سکتا ہے. میں نے اس دفعہ میں نا فاسٹنگ میں ورک آؤٹ بھی کر رہا ہوں, زندگی میں پہلی دفعہ. اچھا. لیکن لو انٹینسٹی کے ساتھ مزہ آ رہا ہے, کہ مطلب یہ نہیں کہ اتنا امپاسبل ہے بھی نہیں. میں ریکمینڈ نہیں کرتا لوگ افطاری کے بعد ہی کریں, اس سے آپ کے انرجی لیول ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ میں نے فار دا فرسٹ ٹائم ایک یہ چیز پریکٹس کی ہے کہ میں نے فاسٹنگ کے دوران ورک آؤٹ کر رہا ہوں. دوسرا, سحری میں نا میں بہت کم سحری کے ساتھ روزے رکھ رہا ہوں, اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پورا دن میرے انرجی لیول بڑے اچھے رہتے ہیں. اچھا.